اس کی نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. یہ بات سمجھیں, حدیث اتنی نہیں ہے, حدیث صرف اتنی نہیں ہے صاحب. آپ نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب فما زادہ, جو فاتحہ نہیں پڑھتا یا اس سے زیادہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. ایک حدیث کے الفاظ ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب وما تیسر, جو سورۃ فاتحہ اور جو کچھ اور میسر نہ ہو نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, جو فاتحہ اور کچھ زیادہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی. تو یہ بتاؤ یہ فاتحہ کے ساتھ اور کچھ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے نا, نہیں پڑھتے, صرف فاتحہ پڑھتے ہیں. تو وہ ساری حدیثوں کا انکار ہے. فاتحہ نہ پڑھے, کچھ زیادہ نہ پڑھے, اس کے بعد یہ آپ نے اکیلے آدمی کے لیے فرمایا ہے. امام اور مقتدی کا لفظ اس کے اندر کہیں بھی موجود ہے نہیں ہے. اچھا یوں دھوکہ دیتے ہیں جیسے رمضان میں دھوکہ دیتے ہیں, کہتے ہیں تراویح 8 ہوندی ہیں. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا 1300 سال تک پوری امت کے اندر کسی بھی مسجد میں 8 تراویح کی جماعت نہیں ہوئی. یہ بدعت ہندوستان کے اندر مولوی نذیر حسین دہلوی نے شروع کی, میرا دعویٰ ہے. اور کہیں گے کیا, دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ آقا نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی. وہ 11 رکعتیں کتنی بڑھتی ہیں ان کے حساب سے بھی لگائیں. 8 تراویحاں تے وتر کنے 3, تو امام کہنا دسو کنا وتر پڑھ دینے ایک بار دنیا دے جھوٹے لوگ. رمضان غیر رمضان میں نبی علیہ السلام نے 11 سے کم و زیادہ نہیں کی. تو 11 کب بنتی ہیں؟ جب 8 تراویحاں اور 3 وتر ہوں. تے سارا سال کنے وتر پڑھ دینے؟ ایک وتر. یعنی جیڑی دلیل دے نے اپنی وہ بھی عمل نہیں. روایت دین تے آ جاؤ. ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے, آپ نے کھلوتیاں بھی کیتا ہے, رکوع جاندیاں بھی کیتا ہے, رکوع اٹھدیاں بھی کیتا ہے, سجدے جاندیاں بھی کیتا ہے, سجدے اٹھدیاں بھی کیتا ہے. اور میں کہا تواڈے نال تے زیادہ شیعہ والے حدیث نے, وہ ہر جگہ کر دے. تسی ادھا کر دے ہو, ادھا نہیں کر دے. تے جیڑا جواب سانوں دیو گے سجدے ویلے چھڈن دا, وہ ساڈے والوں رکوع ویلے لے لیا جائے. یعنی ہر بات میں جھوٹ ہے. فرق کیا ہے؟ لمیٹڈ فرم بنانی ہے اس نام پر کہ فرقہ بندی ختم کرو, اور خود سب سے بڑا فتنہ ہے, سب سے بڑا فرقہ ہے. میرے شیخ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آئندہ 50 سال کا سب سے بڑا فتنہ غیر مقلدیت کا فتنہ ہے. اور فرماتے تھے ہنس کا ساتھیو سنگیو ہونتے جہاد دے نام پہ مسلح بھی ہو گئے تھے. یہ اس وقت کی یہ پالا جا رہا ہے ان کو قربانی کا بکرا کہ جب ملک میں اسلام آئے گا, فقہ حنفی نافذ ہوگی, اس وقت دیکھنا یہ تمہارے سامنے کلاشن کوفیں لے کر کھڑے کیسے ہوتے ہیں. یہ قربانی کا بکرا ایجنسیاں پال رہی ہیں, استعماری طاقتیں پال رہی ہیں, انگریز پال رہے ہیں, جن سے انہوں نے مانگ کر کے نام رجسٹرڈ حدیث نام مانگا ہے اپنا. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, آن دی ریکارڈ بات کرتا ہوں. میں نے درخواست دی تھی ملکہ برطانیہ کو ہمیں غیر مقلد یا وہابی نہ کہا جائے, حدیث کہا جائے. وہاں سے نام الاٹ ہوا. کیا کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اہل حدیث کو آیا کرو؟ اہل الحدیث, حدیث کی ساری بخاری اور ساری سیاستہ میں ان کے لیے اصطلاح جو محدثین ہوتے تھے, محدثین کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا. ایتھے جنہوں استنجا بھی نہیں کرنا نہ بھی اہل حدیث. محدثین وہ جن کو لاکھ حدیثیں زبانیں یاد ہوتی تھی, ان پر اہل حدیث بولا جاتا تھا. تو ہر چیز کو مٹا کر کے رکھ دیا گیا, دھوکے اور فراڈ میں ڈال دیا گیا, امت کے شرازے کو بکھیر دیا گیا ہے. اور دیکھو نا, ہم کہتے ہیں چلو اعتدال میں ہے, ہم کہتے ہیں جو فاتحہ پڑھتا ہے اس کی بھی ہو جاتی ہے, جو نہیں پڑھتا اس کی بھی ہوتی ہے. ہمارا کام مثبت ہے. وہ کہتا ہے فتح نہیں پڑھتا اس کی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں جو رفع دان کرتا ہے اس کی بھی ہوگی, جو نہیں کرتا اس کی بھی ہوگی. وہ کہتے ہیں نہیں کرتا ہوتی. ایماندار سے بتائیں پازیٹو تھنک کدھر ہے اور نیگیٹو تھنک کدھر ہے. ہم پھر بھی کہتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں کہ آؤ خدارا پڑھو صحیح جیسے بھی پڑھو, لیکن وہ جو پڑھنے آتے ہیں ان کو بھی بھگا دیتے ہیں. اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. الہ العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما. یا اللہ تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھنا سننا قبول و منظور فرما. یا اللہ چند گھڑیاں ہم جو تیرا قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, تیرے نبی نے فرمایا جو ایک آیت کا مفہوم سیکھتا ہے اللہ اسے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. الہ العالمین ہم بھی محتاج ہیں, بلکہ ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں. یا اللہ ہمیں بھی اس ثواب کا مستحق فرما. یا اللہ دنیا میں ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا, آخرت میں ہماری نجات اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دینا.
یا اللہ قرآن کی برکت سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری مصیبتوں کو ختم فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عنایت فرما۔ الہ العالمین پوری امت پر رحم فرما، پوری امت سے درگزر فرما، پوری امت کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی موت کی یاد نصیب فرما۔ یا اللہ تقوی والا لباس نصیب فرما۔ یا اللہ خالص نیت نصیب فرما۔ یا اللہ ایسے اعمال نصیب فرما جو تیری بارگاہ میں مقبول ہوں۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے سونے نبی کے صدقے قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وسلم۔ جزاکم اللہ۔